ناظرین، شام کی سرزمین نے بالآخر وہ راز اگل ہی دیا جس کا ذکر 1400 سال پرانی پیشن گوئیوں میں دبے الفاظ میں ملتا تھا۔ آج کی یہ خبر، یہ ویڈیو، یہ واقعہ سب کچھ ایسا ہے کہ سن کر ہوش اڑ جائیں، دل کانپ اٹھے اور ذہن جیسے سکتے میں چلا جائے۔ شام کے شہر درعا سے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے سوشل میڈیا کی آگ نے پل بھر میں ہر طرف شور برپا کر دیا ہو۔ مناظر کچھ ایسے ہیں کہ زمین کھدائی کے دوران پھٹی، مگر اس کے اندر سے مٹی یا پتھر نہیں نکلے بلکہ ٹنوں کے حساب سے خالص سونا نکل آیا۔ وہ سونا جسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے اور عقل جواب دے دے۔ یہ کوئی معمولی دریافت نہیں بلکہ ایسا لمحہ ہے جس نے دنیا کی بڑی بڑی نیوز ایجنسیز کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ الجزیرہ سے لے کر CNN تک سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ آخر برسوں سے جنگ اور تباہی کے سائے میں دبی اس سرزمین کے نیچے اتنا بڑا خزانہ کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ صرف خزانے کی دریافت کا قصہ نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ ہم شاید آخری زمانے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں۔ وہ نشانیاں جنہیں ہم صدیوں سے کتابوں میں پڑھتے آئے اب نگاہوں کے سامنے پوری ہوتی محسوس ہو رہی ہیں۔ سکرینز پر چلنے والے مناظر دیکھیں۔ یہ شام کا وہ علاقہ ہے جہاں بس ایک عام سی تعمیراتی کھدائی ہو رہی تھی، شاید کوئی گھر بن رہا تھا یا سڑک کا کام تھا، مگر اچانک زمین کے نیچے سے ایک ایسی غار کا منہ کھل گیا کہ وہاں موجود مزدوروں اور شہر والوں کی آنکھیں چوندھیا گئیں۔ جب وہ اندر گئے تو پتہ چلا کہ یہ جگہ تو سونے کی اینٹوں، سونے کے سکے اور سونے کے قدیم مجسموں سے لبالب بھری پڑی ہے۔ اتنا سونا کہ انسان ایک لمحے کو سوچے کہ شاید وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ خبر جو ہی باہر نکلی تو پورا علاقہ دیوانہ وار وہاں امڈ آیا۔ پھر وہی ہوا جو ویڈیوز میں صاف نظر آ رہا ہے۔ لوگ خوشی سے باولے ہو گئے، آسمان کی طرف منہ کر کے ہوائی فائرنگ شروع کر دی، گویا اچانک ان پر دولت کی بارش ہو گئی ہو۔ ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ قسمت نے آج ان پر اپنی جھولی بھر کر ڈال دی ہے۔ غربت کا زمانہ بیت گیا اور اب وہ پلک جھپکتے میں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ مگر افسوس صد افسوس، وہ لوگ جنہیں لگ رہا ہے کہ خوش بختی ان پر مہربان ہو گئی ہے، وہ اس بات سے یکسر بے خبر ہیں کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے، اور شاید بہت زیادہ خطرناک بھی۔ ناظرین، جن لوگوں کو یہ سونا اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی لگ رہا ہے، انہی کے لیے یہ دراصل سب سے کڑا امتحان، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ موت کا پروانہ ثابت ہونے والا ہے۔ یہ معاملہ صرف درعا یا شام تک محدود نہیں رہے گا، اس کی گونج واشنگٹن کے ایوانوں تک، ماسکو کے تخت تک اور لندن کے فیصلوں تک پہنچ چکی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی وہ سپر پاورز جو پہلے ہی معاشی بحران کا شکار ہیں اور جن کی نظریں ہمیشہ کمزور ملکوں کے وسائل پر لگی رہتی ہیں، کیا وہ اتنا بے شمار سونا شام کے عام لوگوں کے پاس رہنے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سونا کوئی نعمت نہیں بلکہ خون کا پیاسا عفریت ہے۔ یہ ایسی بلا ہے جو اب دنیا کی بڑی بڑی فوجوں کو شام کی طرف دوڑاتی چلی آئے گی۔ امریکہ ہو، رشیا ہو یا یورپین کنٹریز، سب کے سب اس خزانے پر قبضہ کرنے کے منصوبے بن رہے ہوں گے۔ یہی وہ حالات ہیں جن کے بارے میں صدیوں پہلے ہمیں خبردار کیا گیا تھا کہ آخری زمانے میں زمین اپنے سینے سے چھپے رازوں کو ایسے الٹے گی جیسے کوئی ریلے کی صورت میں سونا باہر اچھال رہی ہو، اور پھر لوگ اس مال و دولت کے لیے یوں لڑنے لگیں گے کہ زمین لاشوں سے بھر جائے گی۔ آج جو لوگ ہاتھوں میں سونے کی اینٹیں اٹھا کر خوشی سے ناچ رہے ہیں، کل انہی کے سروں پر عالمی طاقتوں کے بمبار طیارے منڈلا رہے ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی کمزور ملک سے اتنا عظیم خزانہ نکلتا ہے تو وہاں امن نہیں بلکہ جنگ اترتی ہے۔ آج عالمی میڈیا اسے ایک بے مثال آثار قدیمہ کی دریافت بتا رہا ہے، مگر حقیقت شناس لوگ بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت کے قریب آنے کی سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک ہے۔ یہ سونا اصل میں وہ فتنہ ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا، قوموں کو آپس میں ٹکرا دے گا اور ملکوں کو جنگ کے بھنور میں دھکیل دے گا۔ شام تو پہلے ہی جنگوں سے لٹا پٹا برباد حال ملک ہے، عمارتیں کھنڈر بن چکی ہیں اور شہر راکھ کا ڈھیر نظر آتا ہے، مگر اب اس سونے کی دریافت نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا ہے۔ جو عالمی طاقتیں شام سے پیچھے ہٹ رہی تھیں، اب وہ اسی سونے کی چمک دیکھ کر دوبارہ پلٹ آئیں گی اور اس ملک کو ایک نئے ہولناک میدان جنگ میں بدل کر رکھ دیں گی۔ ناظرین، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی سرزمین شام میں ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو آپ کا نزول دمشق کی سفید مینار والی مسجد کے پاس ہوگا، اور یہی وہ مقدس مقام ہے جس سے قیامت کی بے شمار نشانیاں وابستہ ہیں۔
یہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، یہی انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن رہی، اور یہی وہ پاک خطہ ہے جو دور قدیم میں رومن امپائر کا حصہ تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کی طرف سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فوج روانہ کی، اور جس سمت میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برق رفتاری سے پیش قدمی کی۔ پھر 15 ہجری میں جنگ یرموک نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور اسلام کا پرچم اسی شام کی وادیوں میں لہرایا گیا۔ لیکن افسوس، ان تمام فضیلتوں کے باوجود اب اس سرزمین پر تباہی کا وہ وقت آن پہنچا ہے جس کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے فرما دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اہل شام بربادی کا شکار ہونے لگیں تو سمجھ لو کہ پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ آج شام کی حالت کیا ہے۔ وہ جگہ جو ایمان اور نور کی بہاروں سے منور تھی، آج کھنڈرات کا ڈھیر بنی کھڑی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں جھنجھوڑ کر متنبہ کر رہی ہے کہ شام کی بربادی دراصل پوری امت مسلمہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ سب کچھ ٹھیک ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ آخری زمانے کی پیشن گوئیوں میں بیان ہوا تھا کہ شام جنگوں، حملوں اور عالمی طاقتوں کی یلغار کا مرکز بن جائے گا۔ صحیح مسلم کی ایک اور ہولناک پیشن گوئی بھی اسی تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ اہل شام پر دینار اور غلہ روک دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کون کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، یہ عجم یعنی غیر عرب عالمی طاقتیں کریں گی۔ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ کس طرح امریکہ اور یورپین کنٹریز نے شام پر سخت پابندیاں لگا رکھی ہیں، وہاں کی معیشت کا گلا گھونٹ دیا ہے، اور اب وہ سرزمین سے نکلنے والے سونے اور تیل پر قبضہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھے ہیں۔ احادیث میں جو کچھ بیان ہوا تھا وہ آج کے حالات میں حرف بحرف پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، آج دنیا کے جیو اسٹریٹجک حالات جس طرح بدل رہے ہیں وہ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور ہمیں پہلے ہی خبردار کر گئے ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکتا۔ اس تباہی کا نقطہ عروج وہ عظیم ترین جنگ ہوگی جسے حدیث میں ملحمۃ الکبریٰ یعنی بہت بڑی آخری لڑائی کہا گیا ہے، اور اس جنگ کا میدان بھی یہی شام بنے گا۔ احادیث میں صاف الفاظ میں آیا ہے کہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک رومی یعنی عیسائی لشکر عامق یا دابق کے مقام پر نہ جمع ہو جائیں۔ دابق شام ہی کا ایک علاقہ ہے، اور اگر آپ موجودہ نقشہ دیکھیں تو آج دنیا کی مختلف فوجیں شام کی سرحدوں پر اور اس کے اندر جس طرح صف بند کھڑی ہیں وہ اسی بڑے مارکے کی پیش بندی معلوم ہوتی ہیں۔ یہ سونا، یہ خزانے، عالمی طاقتوں کی کھینچا تانی، سب کچھ اس حدیث کے مطابق اس خطے کو اس عظیم جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے جس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حق و باطل کا آخری فیصلہ صادر ہوگا۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ سے صرف اتنی گزارش کر سکتے ہیں کہ ان حالات کو آنکھیں کھول کر دیکھیں، غور کریں اور سمجھیں۔ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ صرف خبر نہیں، یہ تاریخ کا وہ ورق ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بننے والا ہے۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہر صبح کوئی نہ کوئی نیا فتنہ سر اٹھائے کھڑا ہوتا ہے۔ شام کی سرزمین انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین ہے، برکتوں کی جگہ ہے، مگر افسوس کہ یہی زمین اب دنیا کی سب سے بڑی آزمائش گاہ بنتی جا رہی ہے۔ عالمی طاقتیں اپنے مکارانہ جال بن رہی ہیں، خزانے پر سانپ بن کر بیٹھنے کی خواہش میں لالچ کی آگ میں جل رہی ہیں، مگر وہ بھول جاتی ہیں کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، ایک نگران ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان کی ہر چال، ہر منصوبہ، ہر فریب اسی کے حکم سے انہی پر الٹ پڑے گا۔ یہ سونا جسے وہ دائمی خزانہ سمجھ رہی ہیں ان کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ لیکن ان سب کے بیچ میں جو خون ریزی ہونے والی ہے، جو بے گناہ انسان مارے جائیں گے، جو زندگیاں اجڑیں گی، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دنیا کا یہی ظالم ہوس پرست نظام۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگ اصل حقیقت کو جان سکیں۔ دنیا صرف سونا سونا کے شور میں مبتلا ہے، مگر اس سونے کے پیچھے چھپی موت اور تباہی کو نہیں دیکھ رہی۔ لوگوں کو بیدار کریں، سمجھائیں کہ یہ خوشخبری نہیں بلکہ گہری فکر اور خوف کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ شام کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، انہیں اس نئے فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ دنیا کے چند روزہ جھوٹے مال و زر کے دھوکے میں پڑنے کی بجائے اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاریاں کریں۔ یہ سونا تو مٹی ہے اور مٹی ہی بن کر رہ جائے گا، اصل قیمتی خزانہ ہمارا ایمان ہے، جسے ہمیں ہر حالت میں ہر قیمت پر بچانا ہے۔